قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إليه ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها ومع أنه قد كبر وأتى أي أفى عزمه ونحل ولم يبق فيه لقاء ولا جماع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا یہ پوچھنا نعوذ باللہ یہ اللہ کی قدرت میں شبہ بھی نہیں اور اعتراض بھی نہیں، بلکہ یہ حیرت ہے اور تعجب ہے اور فرح شدید کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال کیفیت سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سوال کہ کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. تو یہ اس لیے مفسر نے فرمایا کہ ھذا تعجب، کہ زکریا علیہ السلام کی طرف سے گویا ایک تعجب ہے کہ آپ نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، بشارت بھی مل گئی. ففرح فرحا شدیدا، آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی. وسأل عن کیفیت ما یولد له، یہ سوال جو تھا اس کیفیت کے بارے میں کہ کیا اللہ مجھے جوان کر دیں گے یا اسی حال میں بچا دیں گے، اللہ مجھے دوسری بیوی کا حکم دیں گے شادی کرنے کا یا میں اسی بیوی کو تندرست کر دیں گے. تو اس کیفیت کی بنا پہ آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ مان امرأتہ کانت عاقرا، آپ کی بیوی جو ہے وہ بانجھ تھی، وہ تو ابتدائے عمر سے بھی اس کو کوئی اولاد نہ ہوئی، وہ تو اولاد پیدا کرنے کے بیچاری قابل ہی نہیں تھی، اور جوانی میں بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی، اور اب تو بڑھاپا ہو گیا، اور بڑھاپا ہو گیا. وقد عطا کہتے ہیں کسی چیز کا سخت ہو کے اکڑ جانا، سرکشی اصل تو لفظ ہے نا سرکشی سے، تو ہڈیاں سرکش ہو گئی بھی، اب تو اکڑ گئی، اب تو ان کے اندر وہ نرمی اور وہ لچک جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ساز مہو نالا، ہڈیوں کا سخت ہو جانا، کمزور ہو جانا. ولم یبق فیہ لقاء ولا جماع، لقاء کہتے ہیں حمل ٹھہرانے کی صلاحیت، کہ اب اس میں وہ مادہ بھی نہیں رہا کہ جس سے حمل ٹھہرے، اور جماع کی طاقت بھی نہیں رہی، دونوں چیزیں ختم ہو چکی ہیں. والعرب تقول العود اذا یبسها، عرب محاورات لغت میں کہتے ہیں جب لکڑی خشک ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، عطا یاتو عطوا وعطوا، عطیا وعطوا وعصایا عطوا وعصیا، کہ لکڑی کا خشک ہو کے اس کا سخت ہو جانا جو ہے اس کو کہتے ہیں عطیا. وقال مجاہد عطیا یعنی فقہول العظم، حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ عطیہ کا معنی ہے کہ ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، ہڈیوں کا نرم ہو جانا. وقال ابن عباس وغیرہ عطیہ یعنی الکبر، بوڑھا ہو جانا. والظاہر انہ اخص من الکبر، اور مفسر فرماتے ہیں کہ نہیں، کبر سے یہ زیادہ شدید بات ہے، کیونکہ آپ نے دونوں لفظ فرمائے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور اس سے پہلے فرمایا انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ضعیف ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں. وقال ابن جریر حدثنا یعقوب قال حدثنا هشیم قال اخبرنا حسین بن عباس قال قتلت سنة الله غير اني لا ادري اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر ام لا.
ولا ادری کان یکرہ هذا الحق وقد بلغت من الكبر او وصیا. اب اس روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا علم ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ حضور ظہر اور عصر میں تلاوت فرماتے تھے کہ نہیں فرماتے تھے. مانا یہ ہے کہ چونکہ بالکل سرن تھی، کبھی جہر تو تھا نہیں اس میں، اور میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے اس حرف کو کیسے پڑھا ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، یا اس کو عطیہ پڑھا ہے. رواه الإمام محمد بن شريح بن نعمان وابو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عن هشام به قال الملك مجيبا لزكريا عليه السلام أما استعجب من كذا قال كذلك قال ربك هو علي هين فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ کے فرشتے نے جواب دیا کہ زکریا علیہ السلام آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تو بالکل آسان ہے، آپ سے اولاد پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اللہ نے تو اس وقت آپ کو پیدا کیا جب آپ تھے نہیں، تو جب عدم سے آپ کو وجود میں لائے ہیں تو وجود سے دوسرا وجود پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو جب آپ کچھ نہیں تھے لم تک شیئا، تو اس وقت اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. تو جو خدا عدم سے وجود دینے پہ قادر ہے وہ وجود سے وجود پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک نے جواب دیا کذالک قال ربک هو علی حی، اے ایجاد الولد منک ومن زوجتک هذه لا من غیرها، اسی بیوی سے اور اسی بڑھاپے میں اولاد دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. فرماتی حین یسیر سہل علی اللہ، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. ثم ذکر له ما هو اعجب مما سأل عنه، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر تیرے بڑھاپے میں اولاد پیدا کرنا تو مشکل نہیں، میں نے تو تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے. وقد خلقتك من قبل ولم تک شیئا کما قال تبارک و تعالی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. تو انسان پہ بھی تو ایک وقت گزرا ہے نا جب اس کا نام بھی نہیں تھا. تو جو اللہ تمہیں عدم سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو اللہ ایک ضعیف پانی کے قطرے سے بندہ بنانے پہ قادر ہے، تو وہ بوڑھے کو بھی اولاد دینے پہ قادر ہے. قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخلص يا قالوا قابل يا علامة الدليل لا وجود ما وعدتني لتستكن نفسي من قلبي ما وعدتني كما قال إبراهيم عليه السلام. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرا اللہ مہربانی کر کے جب اتنا کرم فرمایا ہے تو مجھے کوئی علامت بھی بتلا دے، نشانی بھی بتلا دے کہ ہاں اب جناب وقت آ گیا ہے، تو میں اور زیادہ مطمئن ہو جاؤں گا، مجھے اور زیادہ قرار ملے گا. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اللہ نے فرمایا اچھا نشانی مانگتے ہو تو ہم تمہیں نشانی بھی دیتے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 راتیں جو ہے نا آپ کی زبان دنیاوی کلام سے ہم بند کر دیں گے، بیماری کوئی نہیں ہوگی، سویاً آپ تندرست ہوں گے، آپ اللہ کا ذکر بھی کریں گے لیکن دنیا کی کلام نہیں کر سکیں گے. جب یہ علامت آ جائے تو سمجھو ولادت قریب آ جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں علامت کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا ای ان تحبس لسانک للکلام ثلاث لیال. 3 دن کے لیے آپ کی زبان کو ہم بند کر دیں گے
وانت صحیح صحیح من غیر مرض ولا علت، کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی آپ کو. قال ابن عباس ومجاہد واکرمہ ووہب وسدی وقتادہ وغیر واحد رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین استقل الانسان من غیر مرض ولا علت. اللہ نے زکریا علیہ السلام کی زبان کو بغیر کسی بیماری کے 3 دن کے لیے بند کر دیا. قال ابن زید بن اسلم كان يقرأ يسبح ولا يستطيع ان يكلم قومه الا اشارة، یعنی آپ تلاوت بھی کرتے تھے، آپ اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، لیکن دنیاوی بات نہیں کر سکتے. دنیاوی کوئی بات ہو تو پھر آپ اشارہ کرتے تھے. وقال له في ابن عباس صلاة ليال سويا، انہوں نے فرمایا سویہ استوا سے ہے کیا معنی متتابعات، کہ 3 راتیں متواتر، یہ نہیں کہ ایک رات پھر مہینے کے بعد ایک رات پھر مہینے کے بعد ایک رات، نہیں 3 راتیں متواتر آپ کی زبان کو ہم بند کر دیں. دیکھو اللہ نے کیسی علامت دی ہے کہ زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتی. اور دیکھو فرق کیسا کرتی ہے، قرآن پڑھو تو پڑھ سکتی ہے، ذکر کرو کر سکتی ہے، دنیا کی بات نہیں کر سکتی. تو اللہ نے فرمایا اس حرکت والی چیز کو میں روک سکتا ہوں، تو جو چیزیں رک گئی ہیں ان کو بھی حرکت دے سکتا ہوں. میرے لیے کیا مشکل، جو تمہارے اعضاء ضعیف ہو گئے حرکت نہیں کر سکتے ان کو ہم حرکت دے سکتے، جو حرکت کر رہی ہے اس کو روک سکتے. یہ تو ہماری مرضی ہے، جس چیز کو ہم چاہیں روک دیں اور جس چیز کو ہم چاہیں حرکت دیں. بڑھاپے میں بھی ہم صحت دے دیں، قوت دے دیں، طاقت دے دیں، اور چاہیں تو ہم جوانی میں بھی بیکار اور ضعیف کر دیں. یہ تو اللہ کا نظام ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس بات سے قادر ہے. کما قال تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. سورۃ آل عمران دیکھیں فرق کیا ہے، وہاں ہے لفظ ایام، یہاں ہے لیل، تو اس کو لیل بھی کہا جاتا ہے، ایام بھی کہا جاتا ہے. اور ایک جگہ ایام کہا اور ایک جگہ لیل، مانا دن رات، 3 دن 3 راتیں جو ہے زبان بند رہے. اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے. وہ قال مالک غیر خرص، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم آپ کو گونگا کر دیں گے، نہیں، آپ تندرست ہوں گے، بس صرف زبان بند کر دیں گے. وهذا دلیل علی انه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث ايامها. اب مفسر فرماتا ہے کہ ان آیات سے یہ دلیل ہے کہ وہ 3 راتیں اور 3 دن جو ہے آپ دنیاوی بات نہیں کر سکتے تھے، الا رمضا اے اشارتن. ولہذا قال تبارک و تعالی فی هذه الآیۃ الکریمۃ فخرج علی قومه من المحراب. محراب مانا ہوتا ہے کمرہ. اب محراب مسجد کا کیوں کہتے ہیں کہ مسجد سے آگے کر کے ایک کمرہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. آپ باہر تشریف لائے اپنے کمرے سے اور لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اشارے سے، چونکہ زبان تو بند تھی. یا تو ہمیشہ آپ کہتے تھے یا بطور خاص اللہ کے شکر میں لوگوں سے کہا تم بھی شکر کرو، تم بھی صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. فرماتے ہیں فخرج علی قومه من المحراب الذي بشر به بالولد، یعنی جہاں آپ کو اللہ نے بشارت دی تھی. فأوحى إليهم، اوحا کا معنی یہاں کیا ہوگا، اشارہ الیہم، کہ اشارہ کیا کہ خفیہ طریقے سے جلدی جلدی کہ اللہ کی تسبیح کرو. اذ ان سبحوا بکرة وعشیا اے موافقنا فی معبر بناتے یا مصرازیاتنا بالی فکر اللہ لما اولاؤ، تاکہ اور زیادہ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے مجھے نوازا ہے. قال مجاہد فأوحى إليهم اشار إليهم. قال بابو قتادہ وقال مجاہد فی روایت فأوحى إليهم كتب لهم في الارض، کہ لکھا آپ نے کہ بھئی اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحمید کرو، اللہ کا شکر ادا کرو.
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا وهذا ايضا من تكون وجهات غلام الشروع علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ عطا فرمایا. وان اللہ علمہ الکتاب، اور اللہ نے حضرت یحییٰ کو کتاب کا علم دیا، اور کتاب سے مراد تورات ہے کیونکہ تورات جامع کتاب تھی. التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار. اور اسی تورات پہ تمام انبیاء چلتے تھے، تمام علماء چلتے تھے. وقد كان سن ذاك صغيرا فلذا ابن ذکر وعلم به عليه ولا ولد وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اور آپ کو اللہ نے بچپن میں یعنی علم عطا فرما دیا، تورات کا علم بھی عطا فرما دیا، مقام نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا. اس لیے اللہ نے حکم دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. خذ الکتاب مانا تعلم، تعلم الکتاب بقوت ہے جس دن صرف اجتہاد اللہ نے حکم دیا یحییٰ تورات کو اچھی طرح پڑھو، یاد کرو، حفظ کرو. فآتیناہ الحکم صبیا، حکم کا مانا فہم والعلم والجد والعزم. اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، ہمت قوت عطا فرمائی، اقبال الخیر عطا فرمایا، خیر پہ جھکنا عطا فرمایا، خیر کے معاملے میں اجتہاد کی قوت عطا فرمائی. فہو صغیر حدث، ابھی آپ بالکل بچے تھے اور اس وقت اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی. قال عبداللہ ابن مبارک قال عمر قال السبیانی یحییٰ بن زکریا بن نلاب قال من لا بن خلقنا قال فلهذا انزل اللہ تبارک وتعالی وآتیناہ الحکم صبیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حضرت معمر سے قول نقل فرمایا ہے کہ اس زمانے میں جو بچے تھے ان کے ہم عمر، وہ جب کہتے زکریا علیہ السلام سے کہ چلو کھیلیں بھائی، چلو ہمارے ساتھ کھیلو، کہتا ہمیں اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو اپنے وقت کو کیوں ضائع کریں. فلہذا انزل اللہ تعالیٰ وآتیناہ الحکم صبیا. ابھی آپ بچے تھے اور ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا. وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا. اور ہم نے آپ کو شفقت دی، محبت دی. حنان کہتے ہیں محبت کو، کہ آپ ہر کسی سے محبت فرماتے تھے، ہمدردی فرماتے تھے اور عطف فرماتے تھے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس لیے فرماتے ہیں حنانا من لدنا رحمۃ من عندنا وقضا قالک وقضا الزاق وذلك علیہ غیرنا وزادک تعالیٰ اللہ بیا زکریا. وقال مجاہد وحنانا من لدنا وتعطفا من ربی علیہ، یعنی اللہ کی طرف سے آپ پہ رحمت. وقال حنانا من لدنا قال محبتا علیہ، اللہ نے محبت ڈال دی. وقال ابن زید اما الحنان فالمحبت. وقال تعالی نبی حنانا من لدنا قال تعظیما من لدنا، ہم نے اپنی طرف سے آپ کو عزت دی، عظمت دی. یہ سارے معنی برابر ہیں. وقال ابن جریج اخبرنی ابن بلال انه سمع ابن عباس انه قال لا والله ما ادري ما حنانا. حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ حنان کیا ہے. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير منصور سألت سعيد بن جبير من قوله وحنانا من لدنا فقال سألت عن ابن عباس فيها شيئا والظاهر من السياق ان قوله وحنانا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم حنانا وزكاة وجعلناه ذا حنان وزكاة. یعنی اللہ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، آپ کو شفقت بھی عطا فرمائی، مودت بھی عطا فرمائی، رحمت بھی عطا فرمائی. ای وجعلناه ذا حنان وزكاة. الحنان هو المحبت بھی شفقت ومیل. حنان کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنا، شفقت کرنا. کما تقول العرب حنت الناس ورضیہا وحنت المرأة زوجہا، کہ دیکھو اونٹنی اپنے بچے پہ جھوکی محبت کرتی ہے جیسے عورت اپنے خامن سے.
ومنه سمیت المرأة حنة من الحنیۃ، اسی لیے عورت کو حنا بھی کہتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے. وحن الرجل الی وطنہ، جیسے مرد اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اسی سے تعطف و رحمت بھی کہتی ہیں. جیسے شاعر کہتے ہیں تعطف علی ہداک الملیک فإن لكل مقام مقالا. وفي المسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان. وقسمني يجمع والرزاق ورسم ذلك كما قال صحابة مسلم أفنيت فاستبق بعضنا حناني كبعض الشر أمر من بعض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک بندہ جہنم میں باقی رہ جائے گا اور وہ 1000 سال تک اللہ کے ان اسماء کے پکارتا رہے گا یا حنان یا منان. تو اصل معنی ہے محبت، عطف، رحمت اور لوگوں پہ شفقت. یہ اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی اور یہ ساری نعمتیں جو تھیں آپ کو بچپن میں ہی اللہ نے عطا فرما دی. واللہ اعلم. کہتا ہے جی کہ میرا کاروبار ہے گھی کا، میں نقد میں گھی خریدتا ہوں مثلا 1000 روپے میں 1 ٹین، پھر میں وہ ادھار پہ 1020 روپے میں فروخت کرتا ہوں. کوئی حرج نہیں، بالکل جائز. لیکن اس میں تھوڑا سا فقہا نے ایک طریقہ رکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی دونوں باتیں اس کو بتائے. دیکھو نا، ایک چیز ہے آپ نے 1000 میں خریدی اور 1020 روپے میں، یہ تو بالکل معمولی نفع ہے، نفع پہ آپ بیچ سکتے ہیں. اس میں ادھار کا کیا تعلق ہے؟ نقد میں بھی بیچیں تو اتنے پیسے تو مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ادھار بیچنا ہے تو اس کے لیے فقہا نے ایک شرط، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آپ کے پاس آئے آپ اس کو کہیں کہ بھئی اس اینک کی نقد قیمت 10 ریال اور ادھار قیمت 15 ریال. اب وہ 10 ریال دے دیتا ہے، آپ نقد دے دیں. اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 15 ریال دوں گا لیکن 3 مہینے کے بعد لے جاؤ، تو یہ حلال. اگر وہ کہیں کہ نہیں نقد تو میں نہیں دیتا، میں تو لازماً ادھار دوں گا، تو پھر فقہا کہتے ہیں جائز. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی تو نیت ہی یہی ہے کہ میں لوگوں سے زیادہ وصول کروں. تو لہذا دونوں چیزوں کو اختیار کریں کہ بھئی اس کی نقد قیمت 10 ریال ہے، ادھار قیمت 15 ریال ہے. نقد دینا ہے تو 10 ریال دے دو اور چیز دے دو، اور ادھار پہ دینا ہے تو 15 ریال دینا اور 3 مہینے کے بعد ادا کر دینا، پھر تو جائے. لیکن کہ صرف ادھار بیچوں گا اور نقد نہیں بیچوں گا تو وہ کہتے ہیں یہ بنا. ایسا نہ کرے، دونوں ریٹ رکھے اور دونوں چیزوں کو واضح کر کے بیچے تاکہ بلا وجہ جو ہے شائبہ سود کا نہ چلا جائے. دیکھیں نا، علماء اتنی احتیاط کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا. اتفاق سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سے گزرے تو یاد آ گیا کہ میں نے ایک بندے سے قرضہ لینا ہے اور اس کا گھر بھی ادھر ہے. تو عین گرمی کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، لو چل رہی تھی، بے انتہا سورج تھا. آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی اور گھر سے دور کھڑے ہو گئے دھوپ میں. حالانکہ دروازے پر باقاعدہ شیڈ بنا ہوا تھا، سایہ تھا، جگہ تھی، کھڑے ہو سکتے تھے. تو گھر والا بندہ جب نکلا اور اسے دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہیں تو دوڑا ہوا ہے. اس نے کہا حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا اندر کھڑے ہو جاتے. آپ نے فرمایا میں نے قرضہ لینا ہے، تیرے گھر کا سائے سے فائدہ اٹھانا، قیامت میں سود نہ بن جائے. تو اس لیے احتیاط کرتے تھے علماء. اسی طرح علماء کہتے ہیں مثلاً ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ سے کہ 1000 ریال مجھے قرضہ دو. آپ
آپ نے 1000 ریال قرضہ دے دیا. اب آپ سڑک پہ کھڑے تھے, وہ اپنی گاڑی میں گزرا, اس نے گاڑی روک دی, اس نے کہا آؤ جناب میں آپ کو گھر پہنچا دوں. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بندہ قرضہ لینے سے پہلے بھی کبھی آپ کو گاڑی پہ گھر پہنچایا کرتا تھا؟ اگر تو پہنچاتا تھا تو بیٹھ جاؤ, اور اگر پہلے تو کبھی نہیں پہنچایا, اب قرضہ لینے کے بعد آفر کر رہا ہے تو یہ سود بن جائے گا, پھر نہ بیٹھے. اس لیے علماء اتنا احتیاط کرتے ہیں. اسی لیے بعض علماء اور بعض فقہاء رحمۃ اللہ علیہم اتنی احتیاط کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس بلڈنگ میں سودی کاروبار ہوتا ہے, بینک ہوتے ہیں, انشورنس ہوتی ہیں, سٹا ہوتا ہے, جوا ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے, فرمایا گناہ تو گناہ, اس کے سائے میں بھی بیٹھنا حرام, یعنی اس کے نیچے بھی نہ بیٹھے. کیوں؟ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے, کہیں عذاب میں تم بھی نہ آ جاؤ. تو بات کرتے ہیں حصے کا, پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے. بہرحال کہتے ہیں کہ میرے پاس دوستوں کے پیسے ہیں, میں کاروبار کرتا ہوں, ان کو نفع میں حصہ دیتا ہوں, لیکن اگر نقصان ہو جائے تو پھر نقصان بھی وہ برداشت کریں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ 1,00,000 ریال لے لو اور نفع آئے تو میں تمہارا شریک ہوں, گھاٹا آئے تو تم بھرنا, تو یہ حرام ہے, یہ کاروبار نہیں ہے. تو پھر فکس ہو گیا نا کہ میں تو اتنے پیسے لوں گا آپ سے, تو پھر یہ حرام. آپ ان کو کہیں دیکھو بھائی تم گھر بیٹھے ہو, تم سلیپنگ پارٹنر ہو, پیسہ لگایا ہے, گھر سو رہے ہو, کاروبار میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے تمہارا ہمارا شیئر اتنا ہوگا, اس مثلاً 60% میرا ہوگا, 40 تمہارا ہوگا, لیکن اگر نقصان ہے تو وہ بھی اسی طرح ہوگا. نقصان میں بھی ہم شریک ہوں گے اور نفع میں بھی ہم شریک ہوں گے. صرف نفع کو مانے اور نقصان کو نہ مانے تو ایسے لوگوں سے کاروبار نہ کرو. آب زمزم جو ہے اسی طرح پیئیں جیسے دوسرا پانی پیتے ہیں. کیا مانا؟ بیٹھ کے پیئیں, داہنے ہاتھ سے گلاس پکڑیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیئیں, 3 سانس لیں اور سانس لیتے وقت برتن دور کریں اور الحمدللہ کہیں, اور جب پی لیں تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ الذی سقانا, یا اگر زمزم ہے تو دعا کریں جو حضرت ابن عباس فرماتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء وتوفیقا لما تحب وترضى. بہرحال آپ کو جو بھی دعا, اللہ ہماری بیماریاں دور فرما, تکلیفیں دور فرما, جو بھی دعا مانگے مانگے. تو زمزم بھی اسی طرح پینا ہے جیسے عام پانی, لیکن دونوں میں فرق ایک ہے کہ دوسرا پانی اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو خلاف سنت ہے, لیکن اگر زمزم کا پانی کھڑے کھڑے پی لیں تو جائز ہے کہ حضور نے کنویں پہ کھڑے ہو کر بھی پیا ہے. اتنا فرق ہے. یہ معنی نہیں ہے جیسے جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ جب زمزم آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, یا کوئی حاجی زمزم لے جائے تو ٹھہرو ٹھہرو جی میں کھڑا ہو کے پیوں گا زمزم. یہ تو جاہلیت بے وقوفی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. زمزم آپ بیٹھ کے پئیں, لیکن اگر کسی نے کھڑے کھڑے پی لیا ہے تو جائز. اب دیکھیں مثلا مجھے تکلیف ہے گھٹنوں میں, تو مجھے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اب میں آتا ہوں جب تو زمزم کھڑے کھڑے پی لیتا ہوں کہ اب بیٹھوں گا پھر اٹھوں گا پھر مجھے تکلیف ہوگی. تو اس وجہ سے بھی اس میں چونکہ اجازت ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ تشریف لے گئے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچوں, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ قیامت تک میری امت سے ڈرتی رہے گی ڈول کھینچنے پہ, اس لیے میں نہیں کھینچتا. اور حضرت عباس نے عرض بھی کیا کہ حضور ہم نے زمزم رکھا ہے آپ کے لیے سراہی میں ڈال کے, اوپر کپڑا رکھا ہے, ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں, میں وہیں سے پیوں گا جہاں سے امت پیے. تو آپ نے عام جگہ سے کھڑے ہو کے زمزم نوش فرمایا.
اور جتنے میرے عمرے والے بھائی آئے ہیں یا حج میں آتے ہیں، اللہ سب کو نصیب کرے، ایک بات یاد رکھو کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، یعنی قیامت میں جو اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے حضور کے ہاتھ سے، یہ زمزم اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو تمام چیزیں جنت سے لائے، سرکار دو عالم کا سینہ مبارک کھولا، لیکن آپ کے دل مبارک کو زمزم سے دھویا۔ تو محدثین نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک تو نہ جاتے جنت سے پانی لاتے ہوئے، ان کو پتہ تھا کہ زمزم کا پانی زیادہ افضل ہے، لہذا سرکار دو عالم کا افضل قلب مبارک جو ہے وہ زمزم کے پانی سے دھویا جائے، اس لیے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اور بعض علماء نے ایک بڑی عجیب علمی نقطہ لکھا ہے، اللہ کے جبریل نے پر مارا ہے، پھر یہ پانی نکلا ہے، اور پھر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی زمزم میں ڈالا ہے، اس لیے اس میں بڑی نعمتیں جمع ہو گئی ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا یقین ہو، جو میری طرح ڈھل مل یقین ہے نا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گولیاں بھی کھاتے ہیں زمزم بھی پیتے ہیں، نہ گولی پہ یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے، فائدہ کیا ہو؟ کہتے جی کہ اگر کوئی مسلمان فلم کے ٹکٹ بیچتا ہے، روزی کماتا ہے یا آتش بازی کرتا ہے، بالکل حرام ہے، حرام سے رزق نہ کمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رزق حلال کا ذریعہ۔ جتنے آدمیوں کو ٹکٹ بیچو گے اور وہ جا کے فلم دیکھیں گے تم بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک، تو ایسا بے لذت گناہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل چھوڑ دو، اللہ قادر ہے، کوئی دوسری مزدوری کر لیں، کوئی دوسرا کام اختیار کر لیں۔ آدمی کو بظاہر تکلیف تو ہوتی ہے۔ ایک ملتان میں مدرسے کے پاس، مدرسہ قاسم علوم کے پاس یا قریب یا کہیں ایک حجام ہوتے تھے، تو ان کو حضرت کشمیری جو محدث تھے بہت بڑے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تم لوگوں کی داڑیاں موڑتے ہو اور پیسے لیتے ہو، داڑھی موڑنا حرام ہے اور کسب الحرام ہے، حرام کی مزدوری بھی حرام ہے، تو اپنے بچوں کو کیوں حرام کھلا رہے ہو؟ اس کو بات سمجھ آ گئی، اللہ جب ہدایت دیتا ہے آ جاتی۔ اس نے دوسرے دن بورڈ لگا دیا کہ بھئی میرے پاس وہ حجامت کرانے کے لیے آئے جو شیو نہ کرانا چاہتے، میں بال بھی انگریزی نہیں بناؤں گا اور داڑھی بھی نہیں مونڈوں گا، جس نے خط بنانا ہے، داڑھی بنانی ہے، سنت کے مطابق بال بنوانے ہیں وہ آ جائے ورنہ نہ آئے۔ اب جناب 10-15 دن تک دکان ہی بند ہو گئی، بیچارے کی گاہکی ختم ہو گئی۔ اور روزانہ حضرت کی خدمت میں آ جائے تو آپ نے فرمایا بھائی صبر کرو، اللہ پاک قادر ہیں، دروازہ کھولیں گے، اس آزمائش تو آتی ہے۔ 1 مہینے کے بعد تمام دینی مدرسوں کے استاد اور طلباء اور علماء سب کو پتہ لگ گیا کہ اس بندے نے اللہ سے ڈر کے داڑھی موڑنا چھوڑ دیا ہے، سب نے وہی حجامت کرانی شروع کر دی۔ اب لائن میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا، اتنا اللہ نے رزق دیا کہ وہ حیران ہو گیا کہ کیسے رزق مل رہا۔ تو اللہ رزق حلال سے بھی دیتے ہیں اور حرام سے بھی لوگوں کو ملتا ہے، اب تمہاری مرضی، حرام سے کھاؤ یا حلال سے کھاؤ۔ اب دیکھیں نا، جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، اللہ ان کے رشتے کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اچھے گھر میں چلی جاتی ہیں، وہ بھی تو ہیں جو زنا کر کے کما رہی ہیں، وہ بھی ہیں ڈانس کر کے کما رہی ہیں، وہ بھی ہیں اپنے بدن کی نمائش کر کے روٹی کھا رہی ہیں۔ اس سے بڑی لعنت ہے کوئی دنیا میں کہ جس میں انسان کو بیچا جائے؟ کہتے جی کہ ایک آدمی نے ایک لڑکی سے زنا کیا، بعد میں ندامت ہوئی، اب اس کا خیال ہے میں اس سے شادی کر لوں،
بہرحال دونوں توبہ کریں اور شادی کرنے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن مصیبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک یہ بھی تو نہیں چاہتے نا کہ زانیہ سے شادی کی جائے۔ جو لڑکی زنا کرے اس سے پھر شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو عورت اپنے ماں باپ کی عزت کو پہلے بیچ سکتی ہے وہ تیری عزت کو نہیں بیچ سکتی بعد میں۔ جس نے ماں باپ جس نے پیدا کیا، ماں باپ نے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پالا پوسا، جوان کیا، ان کی تو عزت کو بھینٹ چڑھا کے تیرے ساتھ زنا کرتی رہی، اب وہ تیرے ساتھ وفادار ہو جائے گی۔ بہرحال زانیہ عورت سے نکاح تو ناجائز ہے، لیکن اب اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی، کون دوسرا شادی کرے گا؟ تو لہذا توبہ کرو دونوں اور اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کے بعد نکاح کر لو۔ کہتے جی کہ جن اور انسان جو ہیں دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، پھر انسان جنوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ اب نہ ڈرے، میں نے آپ سے کہا ہے ڈرو، آپ نہ ڈریں۔ سانپ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ چیتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، جا کے سلام کیا کرو، السلام علیکم شیر صاحب، کیا حال ہے؟ پتہ لگ جائے گا تمہیں کیا کہتا ہے جواب میں۔ رحمت اللہ برکاتہ کہتے ہیں پھڑکا دیتا ہے۔ اللہ کے بندے، مخلوق موذی بھی ہوتی ہے، مخلوق شریف بھی ہوتی ہے، ایک وہ بات ہے، بس بیٹھے رہتے ہیں مولوی مفت ہے، کچھ تو سوال لکھ دو، کیا کرے آپ؟ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کر لیا، بال وغیرہ بھی کٹوا لیے، بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے طواف کے 2 رکعت پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھ لو، بس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے میاں بیوی نے طواف اور صفا مروہ دونوں نے مکمل کر لیا، تو اب فارغ ہونے کے بعد خامد اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے؟ بھئی بیوی سارا سال کاٹتی رہتی ہے، ایک دن تم بھی کاٹ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جناب، کاٹ سکتے ہیں۔ عورت اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہے، خامد بھی کاٹ سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، مکے آ کے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ گئے، 1 ہفتہ مدینے میں رہے، مدینہ منورہ سے اب جب مکے آ رہے ہیں اب بھی احرام ضروری ہے، کیونکہ ذی الحلیفہ میقات ہے، بغیر احرام کے آئے گا تو دم پڑ جائے۔ اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے، آسان حل یہ ہے کہ فوراً آپ مدینے چلے جائیں، وہاں سے آگے وہ دوبارہ عمرہ کر لیں، بس وہ دم معاف ہو گیا، اور 30 ریال میں کام ہو جائے گا تمہارا، 30 ریال آنا جانا، 60 ریال، بکری لوگے تو 250 ریال، تو حضور مدینے پاک کی زیارت بھی دوبارہ نصیب ہو جائے گی اور عمرہ بھی ہو جائے گا اور کام بھی، پیسے بھی بچ جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے ملک کا غریب آدمی اگر 250 کی بکری کرے، اس نے تو 250 کو ضرب 16 دینا ہے، وہ تو دم کے ساتھ اس کا اپنا دم نکل جاتا ہے غریب کا۔ میرا بھائی چاچا بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، چاچی بھتیجی کو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ہے اور اس غریب کا جہیز کے لیے سامان نہیں ہے، تو ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں اس کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، یہ لوگ زیادہ مستحق۔ کہتے جی کہ اگر امام اندھا ہو تو نماز جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صاف ستھرا رہتا ہو۔ بعض نابینے ہوتے ہیں نا، وہ آنکھوں والوں سے بھی زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے قاری صاحب سے فوت ہو گئے، میرے مدرسے میں استاد تھے، میرے ساتھی تھے، تو ماشاءاللہ اتنا صاف رہتے تھے کہ ہم نے بھی کبھی اتنا اچھا کپڑا نہیں پہنا ہوگا، مجال ہے کہ قریض کبھی ٹوٹنے دے، اور 3 4 گھڑیاں رکھتے تھے قیمتی، اور میں یعنی آپ اندازہ کریں کہ باوجود اس کے کہ میں ہمیشہ عشاء کے بعد ان کی خدمت میں چائے پینے کے لیے جاتا تھا، کہ وہ جو چائے، وہ نابینا جو چائے بناتا تھا ہم آنکھوں والے نہیں بنا سکتے، اتنا اچھی چائے کہ اتنا ٹائم پانی رکھنا ہے،
اتنا پتی ڈالنی ہے، اتنا اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اتنا پکانا ہے، اتنا دم دینا ہے، منٹوں سیکنڈوں کا حساب ہوتا تھا قاری صاحب کے پاس۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ قاری یاسین ان کا نام تھا، میرے دوست تھے اور میرے مدرسے کے استاد تھے، اور اللہ نے قرآن بھی حفظ ایسا دیا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور تہجد میں قرآن ختم، اور پورے قرآن میں ایک حرف غلطی نہیں آئی۔ بہت بڑے عجیب آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے۔ اور ایسے وفادار لوگ تھے کہ مدرس بن کے آئے، ساری زندگی ماں باپ نے زور لگا لیا، انہوں نے کہا نہیں میں مکی صاحب کا مدرسہ مر کے چھوڑوں گا، وہ اور موت کے بعد۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اگر امام صاف ستھرا ہے، نابینا ہے، عالم ہے، جائز ہے۔ ایک میرا رشتہ دار ہے، صحت مند ہے، لیکن کام نہیں ملتا، پریشان ہے، مجبور ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک میں کروڑ پتی ہے، اب آیا عمرہ کرنے کے لیے، پیسے گر گئے، چوری ہو گئے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب تو وہ مسافر محتاج ہے نا، کروڑوں تو گھر میں پڑے ہوئے ہیں نا، اس کے کس کام کے ہیں؟ اگر ہم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد طواف کیے ہیں، ان کی نماز جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں عصر کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے، فجر کے بعد بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، جمعہ کا نہیں رکھتے، آپ رکھا کریں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن سنت یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے جو حضور نے فرمایا۔ اگر ساتھ جمعہ بھی ملا لیں، صرف اکیلا جمعہ کا روزہ نہ رکھیں۔ کہتے جی کہ میں حالت احرام میں تھا، میں جب غسل خانے میں گیا تو وہاں پر کاکروچ یا لال بیگ قسم کا کیڑا تھا جس کو میں نے پاؤں سے مار دیا۔ کوئی حرج نہیں، موذی کو مارنا چاہیے، یہ تھوڑا ہے کہ حالت احرام میں اگر بچھو آ جائے، سانپ آ جائے تو آپ کہیں حضرت میں نے احرام باندھا ہوا ہے، ذرا مہربانی فرماؤ، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے اللہ کے۔ لوگ مسئلے خود گھڑتے ہیں نا، دیکھو نا، ڈرنے پہ آئیں تو لال بیگ سے ڈریں، اور بہادری پہ آئیں تو مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے نا، اسی مسجد میں بیٹھے تھے کعبہ شریف میں، ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت میں احرام میں تھا، ایک مچھر آگے بیٹھ گیا، میں نے یوں جو مارا مچھر مر گیا اور خون بھی لگ گیا، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا، فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جناب میں کوفہ سے آیا ہوں۔ اور ماشاء اللہ قتلوا حسینا ویسألون عن دم البعوضۃ، فرمایا حسین کا خون ناحق پی گئے ہو، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے، نکل جاؤ مسجد سے۔ انہوں نے کہا حسین کا خون پی گئے، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے، ماشاء اللہ کیسا متقی بن گیا ہے۔ تو آج مسلمان بھی عجیب ہے، ہضم کرنے پہ آئے تو سود پی جائے، مسئلہ پوچھے تو کیڑا مر گیا، جی مر گیا تو مر گیا، کیا ہو جائے؟ کہتے جی ایک عورت نے احرام باندھا میقات سے، اور بے خیالی میں الائچی جو ہوتی ہے نا چھوٹی خوشبو والی، وہ منہ میں رکھ کے کھا لی، تو بہرحال کچھ نہیں ہوگا، 1 ریال خیرات کر دیں۔ لیکن احرام باندھنے کے بعد ایسی چیزیں تم نے ساتھ رکھی کیوں؟ احرام میں ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے، میرے کہنے کا مقصد، اب عطر کی شیشی ہو، کہیں تو کھل جائے گی نا، ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، سارا عطر تیرے بدن پہ آ جائے۔ تم نے پان کھانا ہے، پان کے شوقین ہو، اس میں الائچی پڑی ہوئی ہے، خوشبو پڑی ہوئی ہے، اس میں جناب پتہ نہیں قوام پڑے ہوئے ہیں، اس میں زردہ پڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں اس میں،
تو بڑے لوگوں کے تو پان ہی بڑے ہوتے ہیں نا. یعنی ایک آدمی تھے، وہ پتہ نہیں فوت ہو گئے بیچارے، ایک پان ان کا 2000 روپے میں بنتا تھا. مجھے بھی ایک دفعہ پیش کیا. میں نے کہا حضرت آج تو آپ دے رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج مل گیا ہے تو کھا لیں، کوئی بات نہیں. میں نے کہا نہیں حضرت مہربانی کرے، میں تو فقیر آدمی ہوں، آج تو آپ نے مجھے 2000 روپے کا پان کھلایا، یا تو آپ فیصلہ کریں کہ مجھے ہمیشہ اسی طرح کے پان بھیجا کریں. میں نے کہا اتنا سخی تو میں بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا ایک دن کی سخاوت مجھے بھی قبول نہیں، مہربانی کریں اپنے پاس رکھ لیں. مجھے پتا تھا اس میں غلط چیز لگاتے تھے. پیر تھا بڑا، عام چھوٹا موٹا آدمی تھوڑا تھا، پیر صاحب ماشاءاللہ، سجادہ نشین، لاکھوں مرید تھے. پتہ نہیں میرے خیال مر گئے ہیں، اللہ بخش دے بیچارے کو. ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ معاف کر دے. کہتے جی کہ انبیاء کا جسم، میرا بھائی صرف حضور پاک کا نہیں، تمام انبیاء کا جسم اپنی قبر میں محفوظ ہوتا ہے. حضور کی حدیث مبارک ہے، ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جثے کو حرام کر دیا ہے. زمین کو طاقت نہیں کہ وہ انبیاء کے جثے کو چھیڑ سکے. تو انبیاء محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. اور جو آدمی روضے پہ سلام پڑھیں گے حضور سنیں گے، دور سے آپ درود پڑھیں گے تو فرشتے پہنچائیں گے. کہتے جی کہ مغرب کی نماز میں آخری رکعت میں دعا کیوں ہوتی ہے؟ مسلمانوں پہ جو مصیبت پڑی ہے اس کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ مسلمانوں پہ عذاب رفع کرے. اس کو کہتے ہیں دعا قنوت نازلہ. اگر فرض کریں بچے عمرے کی پابندی نہیں کر سکتے تو احرام باندھ سکتے ہیں، تو بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، نہیں کر سکتے نہ باندھیں، بس ختم. یہ کہ ہم باندھنا ہے تو پھر میقات سے باندھو. ہماری جوتی چوری ہو گئی تو تم لوگوں کی چوری نہ کرو، تم دوسرا خریدو اور اس کو لفافے ڈالو اور اپنے پاس رکھو. کہتے ہیں عورتیں اگر نماز جنازہ پڑھیں بالکل پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں. اگر موجود ہیں تو جنازہ پڑھیں، موجود نہیں ہے تو گھر سے جنازہ پڑھنے نہ آئیں. اگر آدمی عمرہ کرنا چاہے زندہ آدمی کے لیے، اگر آدمی نے کہا ہے، وصیت کی ہے یار میرے لیے عمرہ کرو، پھر تو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں. ایک عمرہ ایک آدمی کی طرف سے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے ساری امت کو بخشوا دو. اگر ہم مکے میں ہیں زیادہ افضل ہے کہ طواف زیادہ کریں، جتنا دیر عمرے میں لگاتے ہیں اتنا طواف میں لگائیں تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے نفلی عبادت ہے. کہتے جی کہ ہمیں ایک ملک کی پولیس میں ملازمت ہے، وہاں داڑھی نہیں رکھنے دیتے. بہتر تو ہے میرا بھائی وہ نوکری چھوڑ دو، اور جب تک نوکری ہے مجبوراً ظلم سمجھتے ہوئے قبول کرو، توبہ کرتے رہو اور چپ کر کے استعفیٰ دے کے نکل جاؤ. کہتے جی کہ آپ کا جو ایک البم آنا تھا اسلام اور عورت کا مقام، میرا بھائی الحمدللہ میں نے تو اپنی طرف سے وہ مکمل کر دیا. اور وہ جو لوگ بناتے ہیں چونکہ میرا ان سے کوئی کاروبار نہیں ہے، اب ان کی پتہ نہیں کیا کیا مصلحتیں ہوتی ہیں. وہ کبھی تو جلدی مارکیٹ میں لے آتے ہیں، کبھی انتظار کراتے ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کیا کیا چکر کرتے ہیں. کل رات درس میں بھی میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا ہوا، تو میں نے کہا جی بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے، ابھی آ جائے گا مارکیٹ میں، پتہ نہیں کب آئے گا. جہاں تک میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کر دی، الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا اور اللہ پاک قبول فرما لے. اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں اسلام نے جو عورت کو عزت دی، آزادی دی، شرف دیا، مقام دیا ہے، اور جو مغرب کے اعتراضات ہیں، کافروں کے اعتراضات ہیں، مستشرقین کے اعتراضات ہیں، دشمنان دین کے اعتراضات ہیں، ان کا بھی جواب دیں
اور پھر ہم وہ تہذیب یونان ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب مصر ہے، تہذیب جاہلیت ہے، اور اس کے بعد اسلام ہے، تو ان کا جو تقابل ہے وہ بھی باقی جب اللہ کو منظور ہے تو آ جائے گا مارکیٹ میں، اور نہیں منظور ہے تو اس کی مرضی ہے، قبول کرنا اور عام کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ ایسے اس کے بعد بھی وہ 3 اور جو ہے نا البم، وہ بھی رات میں جو اس نے دکھائے کہ جی یہ بھی ہم نے بنا لیے ہیں، پتہ نہیں وہ کب لے آئیں گے۔ وہ میرے حرم کے جو درس تھے حج میں، اس کے بھی انہوں نے 3 البم بنائے ہیں، ایک فضائل، توحید اور حج، تو وہ بھی رات مجھے دکھا رہا تھا کہ یہ جی ہم نے تیار کرا، تم جانا وہی تمہارا کام، جانے ہمیں کیا، ہم تو منع نہیں کرتا ہوں میں کوئی بھی کرے، تاکہ اللہ کے دین کی آواز ہے آگے چلی جائے، باقی اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، صفا مروہ دوڑ رہا ہے، چوٹ لگ گئی، پاؤں سے یا ہاتھ سے خون نکل آیا، کچھ نہیں ہوتا، اس کے عمرہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ دوبارہ وضو کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ رکن شرط ایک ہی بات ہے، بعض علماء شرط کہتے ہیں، بعض اس کو رکن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، ہاں دونوں باتیں ہیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے زندہ ہیں، بعض نے لکھا ہے فوت ہو گئے، اللہ کو علم ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے فیصلہ نہیں کیا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ نے قرآن میں ان کا اتنا بڑا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، تو ہم کہاں سے فیصلہ کریں؟ کہتے جی کہ آپ کہتے ہیں تقلید جائز ہے، 4 ائمہ نے منع کیا ہے، تو پھر فقہ لکھی کیوں ہے اگر منع کیا ہے؟ انہوں نے پھر کتابیں خام خواہ لکھ ڈالی ہیں، ایسی بات۔ مانا یہ ہے ان کا کہ اگر ہمارا کوئی قول حدیث کے خلاف ہے تو حدیث پہ عمل کرو۔ دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی قول حدیث کے خلاف ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کوئی چیلنج کرتا ہے ایسی بات؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ اگر تم قرآن بنا سکتے ہو لے آؤ ایک صورت بنا کر، وہ تو چیلنج ہے ان کا کہ بھئی ہمارا کوئی قول الحمدللہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، اگر ہے تو حدیث مقدم ہے۔ کہتے جی کہ عورت کی آواز میں قرآن کو ریکارڈ کیا جائے، عورت کی آواز سننا حرام ہے۔ اگر عورت کی آواز سننا جائز ہوتی تو عورت اذان نہ دیتی، عورت کی آواز سننا جائز ہوتی تو اللہ عورت کو امام کی اجازت نہ دیتے، عورت تکبیر نہ کہتی نماز میں، اس کو تو اگر امام غلطی کرے تو پیچھے بولنے کا حق نہیں، مرد کہے گا سبحان اللہ، لیکن عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، بولے گی نہیں تاکہ اس کی آواز کوئی نہ سنے۔ اے مراد ہے مسلمان عورت ہے، تیری میری عورت نہیں ہے، ان کے تو گانے سنیاں سنتی ہے، یہ اسلام کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے۔ آج کی عورت جو ہے نا جناب سبحان اللہ، اس کی تو آواز بکتی ہے، اس کی ادائیں بکتی ہیں، اس کا چلنا بکتا ہے، اس کے اعضاء شاعری کرتے ہیں، عورت تھوڑی ہے، چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے کسی کو ناف پڑ جائے، مجھے تو پتہ نہیں ہے بابا یہ کام کا، جن لوگوں کو آتا ہو اس سے پوچھو۔ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا یا حج کیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ اگر ہم 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ الشَّمَائِ، لکھنے نہیں آتا تو حدیث کیا سمجھو؟ ادیم الگ ہوتا ہے، السماء علیحدہ ہوتا ہے، تم نے دونوں کو ملا کے شمع کر دیا ہے۔ ظہر کی فرض نماز عصر کے وقت، عصر کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، عصر کا وقت ظہر کا وقت ہی نہیں رہا تو کیسے نماز ہوگی؟
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کے لیے اللہ نے وقت معین کیا. جب عصر کی نماز شروع ہو گئی مانا ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب امام عصر پڑھ رہا ہے، مقتدی ظہر پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امام الگ جا رہا ہے. وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی روڑی اسٹیشن پہ اتر کے چائے پینے گیا، وہ اتفاق سے ڈبے جو تھے نا ٹرین کے وہ بدل گئے. وہ جا رہا تھا لاہور، ڈبہ لگ گیا کراچی والا، وہ تھکا ہوا تھا، چائے پی کے سو گیا. صبح تہجد کے وقت جب نیند کھلی تو نیچے والے سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جا رہے ہیں؟ میں لاہور جا رہا ہوں. تو اوپر پھٹے والا لاہور جا رہا تھا، نیچے والا کراچی جا رہا تھا. امام اثر پڑھا رہا ہے، مقتدی صاحب ظہر پڑھ رہے ہیں. فرض پڑھنے والوں کی امامت نفل والے کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جماعت کی ثواب حاصل کرنے کے لیے جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ لوگ حرم میں جوتے لے کے کیوں آتے ہیں؟ تو باہر کھڑے ہو جاؤ، سمجھاؤ ان کو، یہ میری ڈیوٹی تو نہیں. کہتے ہیں جی کہ مردوں کے لیے مسجد عائشہ سے عمرہ باندھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. یا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی صرف تیرے لیے ہے، تیرے بعد کسی مرد کے لیے نہیں. اگر آدمی بغیر وضو کے تسبیح کرے اور وضو سے کرے، فرق ہے، بالکل فرق ہے. وضو سے زیادہ ثواب ملے گا. امام صاحب جو ہیں برآمدے میں کھڑے ہوتے ہیں ظہر میں، جو لوگ امام سے آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کعبے کی دوسری طرف آگے ہیں تو وہ آگے شمار نہیں ہوں گے. جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف کوئی آگے نہ ہو.